عارضی دنیا ہے، میں کتنی ہی ہمدردیاں کر لوں، جیت لوں، بنا لوں، خاندان کی خدمت کر لوں، کون کس سے راضی ہوتا ہے؟ اصل خدمت یہ ہے اپنے بھائی کی، بھتیجے کی، رشتہ دار کی، دوست کی، کہ دوزخ کے راستے سے اس کو ہٹا کر جنت کے راستے پر چلا دو۔ یہ اصل خدمت ہے بڑا مشکل۔ شادی ہوگی، غمی ہوگی، جب آپ کو کھڑے ہو کر یہ کہنا پڑے گا کہ جو کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں سارے گناہگار ہیں، کھلانے والا بھی گناہگار، کھانے والے بھی گناہگار، جہنم کے لباس کے حقدار، تو ناک کٹ جائے گی۔ برادری کہے گی ساری عمر خاندان میں کھاتے رہے، اپنی ماں مری، اب کھلانے کا وقت آیا تو حدیث یاد آ گئی۔ میں نے اپنی ساس محترمہ کے جنازے کے پر اعلان کر دیا تھا، احباب گئے تھے، چودھری بشیر صاحب جانتے ہیں، میں نے کہہ دیا تھا کسی کو کوئی کھانا نہیں ملے گا، ملنے بھی کوئی نہ آیا، کہ جب کھانا نہیں تو دعا کیسی؟ دعا کرنے کون آتا ہے؟ اتنے ہمدرد کہاں سے آ گئے؟ اصل میں وہ قورمے جو آپ نے تیار کر رکھے ہیں، ابھی لاش پڑی ہوتی ہے اور دیگیں چڑھ جاتی ہیں، سارا علاقے کے لوگ، خاندان کے لوگ وہ کھانے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہاں کھڑے ہو کر آپ یہ کہیں گے کہ پیغمبر کا صحابی کہتا ہے کہ ہم میت کے گھر کھانا کھانے کو نوحہ تصور کیا کرتے تھے، اور نوحہ کرنے والی کو جہنم کے گندک کا لباس، آگ کا لباس پہنایا جائے گا، تو میرے ہم زلف نے اپنی ناک پکڑ کر باقاعدہ کہا یہاں سے ناک کٹے گی، خاندان کیا کہے گا؟ یہ معاشرے سے کٹنا ہے، اور بڑا جرت کا کام ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ نہیں کرنے دی۔ لوگوں نے بڑی لمبی زبانیں کی، کیوں؟ جب پسند یہ کرتا ہوں حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ میں جب پسند کرتا ہوں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے تو اپنے بھائی کو بھی کہو کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ۔